ایسا تماشا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، اللہ کی عزت کی قسم، مشرق سے مغرب تک میں نے دنیا دیکھی ہے، ترقی جمہوریت کا نام لینے والے ملکوں میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی رہتی ہے، ان کی پلاننگ ہوتی ہے، 3 سالہ 3 طرح کی پلاننگز ہوتی ہیں۔ ایک بجٹ بیسڈ اینول پلاننگ ہوتی ہے۔ میں جو قوم کو شعور دینا چاہتا ہوں، اگر قوم ایک قوم بننا چاہتی ہے، ایک تابناک روشن مستقبل دیکھنا چاہتی ہے، تو ایک اینول پلاننگ ہوتی ہے بجٹ بیسڈ۔ وہ بھی کوئی نہیں ہے اس پاکستان میں کسی جماعت کے ہاں۔ ایک 5 ایئرس پلاننگ ہوتی ہے الیکشن بیسڈ، جب وہ 5 سال کے لیے اقتدار میں آئے تو 5 سال میں یہ ڈیلیور کریں گے۔ نہ کوئی ڈیلیور کرنے والا ہے، نہ اس پر مواخذہ کرنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ قوم کے اندر پوچھنے کا شعور جب بیدار ہوتا ہے، بم بلاسٹ کروا دیے جاتے ہیں، 10 15 20 قتل و غارت گری کے واقعات کروا دیے جاتے ہیں، برطرفی ہو جاتی ہے، کوئی نیا ایونٹ ہو جاتا ہے، نئے ایشو کریٹ ہو جاتے ہیں تاکہ میڈیا اور قوم کی ساری توجہ اس طرف لگ جائے۔ یہ پورا گھناؤنا کھیل ہے جو سیاسی قیادت تسلسل کے ساتھ پاکستان کے 17 کروڑ عوام سے کرتی رہتی ہے۔ ایشوز پر توجہ نہ رہے، اور جب وہ رو پیٹ کر باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو بجلی میں سہولت دے دی جاتی ہے 4 دن، تاکہ ان کا غیظ و غضب ٹھنڈا، گھر چلے جائیں۔ 4 دن 5 دن کے بعد پھر اس کے بعد حالات وہی۔ تو یہ ایک پورا کا پورا یہ ڈیلیورنس کا عالم ہے، جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جن ملکوں میں انتخاب ہوتے ہیں، ہاں یہاں ایک چیز میں آگے چل کے یہ کہوں گا، مگر ایک چیز یہاں کوٹ کر لوں۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تبدیلی، جس کی میں نے بات کی، جو آج کے اس کنونشن کا عنوان ہے، میرا میسج ہے چینج، تبدیلی۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ تبدیلی کے راستے کیا ہیں، کس طرح تبدیلی لائی جائے۔ 3 راستے عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں، یا لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کی دھیان 3 راستوں میں سے کسی ایک کی طرف جاتا ہے۔ ایک تبدیلی وہ سوچتے ہیں بذریعہ فوج۔ یہ ٹوٹلی میرا آنسر ہے نو۔ فوج کے ذریعے تبدیلی، ملیٹری پوزیشن، فوجی آمریت ملکی مسائل کو نہ کبھی حل کر سکا ہے، نہ کبھی کرے گا۔ اس سے ادارے برباد ہوتے ہیں، ساکھ ختم ہوتی ہے، اور تھوڑے زیادہ جان جو اداروں میں آئی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کرپشن پر انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ ہاں، بیرونی طاقتوں کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سنگل پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ سے نہیں، اور سنگل پرسن سے بات کر کے ڈیسیژن لینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بیرونی طاقتوں کے لیے سازگار ہے ملیٹری ڈکٹیٹرشپ، مگر ملک اور قوم اور ملت کے لیے تباہ کن۔ تو بذریعہ فوج یہ آمریت کا راستہ ہے، یہ تبدیلی کا راستہ نہیں ہے۔ اس کے تجربے آپ بہت کر چکے۔ دوسرا جواب بعض ذہنوں میں، انتہا پسند ذہنوں میں آتا ہے کہ تبدیلی بذریعہ طاقت، بذریعہ بندوق، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے۔ مائی آنسر از نو، ایبسولوٹ نو۔ یہ دہشت گردی کا راستہ ہے۔ ہم اس ملک کو دہشت گردی کی، آپ دیکھ چکے ہیں اس کے کتنے نقصانات ہوئے۔ اس ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ بندوق قوم کے جوانوں اور قوم کے افراد کے ہاتھوں سے لے لینا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں امن کی بندوق دینا چاہتے ہیں، علم کی بندوق دینا چاہتے ہیں، شعور کی اسلحہ دینا چاہتے ہیں، کردار کا اسلحہ دینا چاہتے ہیں، یہ گولی بندوق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پورے ملک سے۔ تو تبدیلی بندوق کے ذریعے نہیں، یہ دہشت گردوں کا راستہ ہے، انتہا پسندوں کا راستہ ہے، ملیٹنسی ہے۔ ملیٹنسی نہ اسلام میں ہے اور ٹیرورزم، نہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کو ایک ماڈریٹ پیسفل سٹیٹ ہونے کا نقشہ دنیا کو پیش کرنا ہے۔ پاکستان کو ایک پروگریسو ماڈریٹ نقشہ ایک ریاست کا، فلاحی ریاست کا پیش کرنا ہے، جس کے اندر ٹالرنس ہو، جس کے اندر پیشنس ہو، جس کے اندر پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر میوچل ڈائلاگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے اندر انٹرا فیتھ بھی ہو اور انٹر فیتھ بھی ہو، یعنی مسلمانوں کے فرقوں کے اندر بھی ہم آہنگی ہو، وہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں،
مسلمان کے مختلف مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں اور ایک دوسرے کو گولی بندوق اور کفر کے فتووں کی زبان میں نہ ڈیل کریں، بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بنیاد پر مسلمان ایک قوم اور ایک ملت کے طور پہ رہیں، اور اس طرح انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہم آہنگی، جتنی غیر مسلم اقلیتیں اس ملک میں آباد ہیں، یاد رکھ لیں یہ ملک کسی نے فتح نہیں کیا کہ فتح کرنے کے بعد ان کو امان اور ذمی کے سٹیٹس دے دیا گیا ہو، نہیں، تمام غیر مسلم پاکستان کے مسلمانوں کی طرح برابر درجے کے شہری ہیں، ایکول سٹیزنز ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے بھی قیام پاکستان میں اسی طرح حصہ لیا تھا جس طرح یہاں کی مسلم اکثریت نے حصہ لیا تھا۔ مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیت نے مل کر تقسیم ہند اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی، وہ برابر درجے کے شہری ہیں، ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی اسٹیٹ جب قائم کی تو یہود اور ان کے تمام ٹرائبز کے ساتھ ایک پولیٹیکل الائنس قائم کیا تھا، اور پہلا آئین لکھا تھا، مینیفیسٹو پہلا دیا تھا، پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، صحیفۃ المدینہ، میثاق المدینہ، جس میں مسلمانوں اور یہود کو ملا کر ایک سنگل نیشن قرار دیا تھا۔ صحیفہ مدینہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں، آرٹیکل 28 میثاق مدینہ، ابن اسحاق، ابن ہشام، بلازری، ابو عبید، قاسم بن سلام، سب کتابوں کو پڑھیے۔ آرٹیکل 28 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور یہود مل کر آج مدینہ میں ان کو ایک قومیت، ایک امت قرار دیتا ہوں، ایک نیشن بنا دیا تھا، اسٹیٹ نیشن، ایک پولیٹیکل اینٹیٹی، اور فرمایا مگر ہر کوئی اپنے مذہب میں آزاد ہوگا۔ تو یہ ملک رواداری کا ملک ہے، برداشت کا ملک ہونا چاہیے، رواداری کا ملک ہونا چاہیے، بین المذاہب اور بین الفرق ہم آہنگی کا ملک ہونا چاہیے، تو ہم ٹالرنس اور برداشت کا کلچر فروغ دینا چاہیں گے۔ لہذا تبدیلی کبھی طاقت، بندوق، انتہا پسندی سے نہیں آئے گی، یہ دہشت گردی ہے، اسلام دشمن راستہ بھی ہے اور عوام دشمن راستہ بھی، اور پاکستان دشمن راستہ بھی ہے۔ امن کے ساتھ تبدیلی لانی، دو راستے گئے، اب تیسرا آخری راستہ بچ جاتا ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ تبدیلی بذریعہ انتخاب۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ہر شخص آج اس انداز کو سوچتا ہے، یہ ایک سوچ ہے، ٹی وی اینکرز بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام پہ ڈسکس ہو رہا ہے، آرٹیکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ میں اس پر بیان کر چکا ہوں کہ ہر 5 سال کے بعد اس ملک میں انتخابات کا ایک تماشا لگتا ہے، ایک میلہ لگتا ہے۔ لیکن مجھے آپ بتا دیجئے پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر کن الیکشنز کے نتائج نے اس ملک کو گرداب سے نکالا ہے، اس ملک کو صحیح قیادت عطا کی ہے، اس ملک کو استحکام دیا، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو، اس کے انسٹیٹیوشنز کو۔ یہی انتخابات کے نتیجے میں سیاسی جمہوری حکومتیں بنی، اور انہی حکومتوں کے ادوار میں کرپشنز بھی ہوئی، کرپشن کے کیسز بھی بنے، انہی ادوار میں آپس میں جنگ و جدال بھی ہوا، انہی ادوار میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری بھی رہی، انہی ادوار میں دہشت گردی بھی فروغ پاتی رہی، انہی ادوار میں عدلیہ پر حملے بھی ہوئے، یہ بھی جمہوری دور تھے، سیاسی دور تھے، سپریم کورٹ پر حملے ہوئے، توڑ کر 2 سپریم کورٹیں بنی، اور یہ بھی سیاسی دور ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے عمل درآمد کو روک دیا گیا، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے مگر عمل درآمد کرانے میں مقید قیدی بن کے رہ گئی، اس کے کسی فیصلے کا عملی احترام نہیں، اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ایک تضاد اور ایک تصادم کی فضا بھی جمہوری دور میں ہوئی۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے پاس یہ مینڈیٹ